الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. محترم دوستو، دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور پھر بطور استشہاد اور بطور دلیل کے قرآن کریم کی یہ آیت پیش فرمائی: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت یعنی میری دعا سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو یہاں پر عبادت کا جو مطلب بیان کیا ہے اور جو تفسیر کی ہے تمام مفسرین نے، وہ دعا سے کی ہے. اور تقدیر کو بھی اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے اور اس میں کچھ نہ تبدیلی ہو سکتی ہے تو وہ بھی دعا کے ذریعے ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. کبھی آپ کی قسمت میں بہت برا لکھا ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، ہاں، لیکن آپ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں. اس آہوزاری کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں. لیکن دعا ہر وقت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آئے تو دعا کرے، اللہ کو پکارے اور خوب آہوزاری کرے، ہر وقت لگا رہے، ہاں، نوافل پڑھتا رہے، نمازوں کی پابندی شروع کر دے، نیکیاں شروع کر دے، تہجد شروع کر دے. لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹلی، جیسے ہی وہ بیماری ٹلی یا کوئی اہم مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تو اللہ رب العزت کو بھول گئے، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، دعا کرنی ہی چھوڑ دی. ہاں، تو عبادات کے اندر جو پہلے جو انہماک تھا اس میں کمی آ گئی. ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی بری صفت ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کچھ بھی برا پہنچتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے. پہلو پہ لیٹا ہوا ہے، پکار رہا ہے: یا اللہ یہ مصیبت ہٹا دے، یہ بیماری، اس بیماری سے یا اللہ شفا عطا فرما، یہ میرا مسئلہ حل فرما دے. کھڑا ہوا ہے تب بھی یہ دعا کر رہا ہے، بیٹھا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حالت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، وہ ایسے چلتا ہے اور ایسے جاتا ہے، ایسے ہمیں بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو. تو یہ بہت بری صفت ہے. جو مؤمن ہوتا ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، مؤمن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے ہر حالت میں، فی السراء والضراء، اچھی حالت میں بھی اور سخت حالت میں بھی
تنگی کی حالت میں بھی اور جب حالات جو ہے نا سازگار ہیں تب بھی۔ چنانچہ اور یہی جو ہے نا قبولیت کا سبب ہے، جب انسان اللہ رب العزت کو ہر حالت میں پکارتا ہے، خوشی میں بھی پکارتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا اور غمی میں بھی اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں 4 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ذکر آیا ہے، اور چاروں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فاستجبنا لہ، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہیں بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی ایک بڑے غم سے اور تکلیف سے اور مصیبت سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوئے اور بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن اسی بیماری میں اللہ رب العزت کو پکارا، فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بیماری پہنچی ہے اور میں بیمار ہو گیا ہوں، لیکن وانت ارحم الراحمین، آپ بھی رحم فرمانے والے ہیں، لہذا مجھ پہ رحم فرماتے ہوئے اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور کیا پکارا، کیا ان کی حاجت تھی؟ حاجت یہ تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا وارث نہیں ہے، ہاں مجھے بغیر وارث کے مت چھوڑیے، مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے، آپ بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، ایسے دعا کی جائے گی تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ چنانچہ سورہ مریم کے شروع میں آیات جو ہیں کیا کس قسم کی آیات ہیں؟ سبحان اللہ، فرمایا قال رب انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے محروم نہیں فرمائیں گے بلکہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے، اس حالت میں بھی آپ قادر ہیں کہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اور گھر والی کیسی ہے؟ وہ عقیم ہے، وہ بانجھ ہے، بالکل اس کو اولاد نہیں ہے، عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ قادر ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے خوشخبری عطا فرمائی، سورہ مریم میں فرمایا وَزَكَرِيَّا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام بھی ہم نے رکھ کر دیا ہے، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے انہیں بیٹا عطا کیا، نام رکھ کر عطا کیا، نام کیا رکھا؟ انہیں ہم نے یحییٰ عطا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مچھلی والے پیغمبر وذنون حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی بستی سے نکلے اور پھر جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور تاریکیوں میں اللہ رب العزت کو پکارا، کن الفاظ کے ساتھ پکارا؟ ان الفاظ کے ساتھ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح کی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور جس غم میں وہ مبتلا تھے، مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں میں، سخت حالت میں، کتنی سخت گرمائش ہوتی ہے، اتنی سخت حالت میں اس غم سے ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی. صرف انہیں نجات نہیں عطا فرمائی بلکہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جو بھی بندہ ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا کرے گا اور میری تسبیح کرے گا، قیامت تک کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی میرا بندہ ان الفاظ کے ساتھ مجھے پکارے گا تو ہم انہیں نجات عطا فرمائیں گے. تو ٹھیک ہے نا، بہت ہی مضبوط ذکر ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی لیے تو ہمارے بر صغیر میں حضرات کا معمول ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے ورد کرتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد میں ان کو پڑھا جاتا ہے غموں سے نجات کے لیے. تو میرے محترم دوستو، یہ پیغمبر تھے، ان کی دعا کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. لیکن ان کی صفات کیا تھی؟ ان کی صفات وہ نہیں تھی جو ہماری ہیں، کہ جب ضرورت ہوئی اور جب مطلب ہوا تو اللہ رب العزت ہمیں یاد آتے ہیں، اور جب مطلب پورا ہوا تو پھر جو ہے نا اللہ رب العزت کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ جو ہے نا شرافت بھی نہیں ہے، کوئی شریف انسان اس طرح نہیں کرتا. اگر آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی انسان احسان کرتا ہے تو جو شریف انسان ہوتا ہے وہ اس کو اپنا مطلب نکالنے کے بعد بھول نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے، بلکہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کا احسان چکاؤں. تو یہ شریف انسان کی بھی نشانی نہیں ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی کیا صفات تھی اور ان کی قبولیت کا سبب کیا تھا؟ کہ وہ اللہ رب العزت کو ہر حالت میں پکارتے تھے، ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے تھے. چنانچہ ان سب آیات کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ایک صفت تو ان کی یہ تھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. نیکی کے کاموں میں کیا کرتے تھے؟ جلدی کرتے. ہم نیکی کے کاموں کو ٹالتے ہیں، کہتے ہیں الکار کر لیں گے، ابھی تو بہت عمر ہے، ابھی کیا پڑھنے کی ضرورت ہے تہجد، ابھی کیا پڑھنے کی ضرورت ہے نفل، ابھی کیا وہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نیکی کا جو کام ہے، یہ فرض ادا کرنے کی ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی عمر پڑی ہے کر لیں گے. نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا یہ صلحاء کی صفت ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اور میں نے آپ کے سامنے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے میرے بھائیوں. کیا ہے اس کے الفاظ؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یہ نہیں کہ انسان کے ہمیشہ جو ہے نا انسان دعا کرے گا تو کوئی مشکلات میں دعا کرے گا، اور جب کہے انسان کہ اللہ میرے سب کے سب کام جو ہے نا وہ ٹھیک چل رہے ہیں، اولاد آپ نے دی ہوئی ہے، گھر ہے بہترین قسم کا، گاڑی ہے بہترین کاروبار ہے، اور نوکر چاکر ہیں، یا بہت اچھی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، تو مجھے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، بلکہ دعا کرنے کی ابھی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں ان نعمتوں کا تسلسل ہو اور وہ نعمتیں چلتی رہیں، وہ نعمتیں اسے چھینے نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو تو نعمتوں کو دوام حاصل ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کا کہ نعمتیں زائل ہو جائیں، جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ نعمتیں ختم ہو جائیں. گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، صحیح حالت میں ہیں. کوئی بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، گھر والے صحیح سلامت بیٹھے ہیں. تو دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اللہ ان نعمتوں کے زائل ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ نعمت یا اللہ مجھ سے مت چھیننا. اسی طرح میرے محترم دوستو،
دسترخوان لگ جاتا ہے آپ کے سامنے، اللہ کی نعمت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے منہ میں لقمہ ڈالے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود کھا سکے، یا یہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو عادی طریقے سے اور عام طریقے سے خوراک نہیں کھا سکتے، بلکہ پائپ لگے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ان کو خوراک دی جا رہی ہے، تو کہو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اس طرح میرے محترم دوستو، باتھ روم چلے جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل کر جاتے ہیں، ہاتھ صحیح سلامت ہے، اور پردے کے ساتھ قضاء حاجت کر لیتے ہیں، اس کے بعد صفائی کر لیتے ہیں، واپس نکل آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے بولو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، وہ دعا بھی پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور پھر یہ بھی بولو کہ یا اللہ بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں میرے محترم دوستو جو ہاتھوں سے معذور ہیں، جو پاؤں سے معذور ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، انہیں بھی قضاء حاجت ہوتی ہے، انہیں بھی باتھ روم جانا پڑتا ہے، لیکن وہ کس حالت میں جالتے ہیں؟ ان کو صفائی کوئی اور کراتا ہے، کپڑے کوئی اور نکالتا ہے، دوبارہ کوئی اور پہناتا ہے، اور اگر کوئی نہ ہو تو بیچارے وہ کیا کریں گے؟ پانی ان کو ضرورت پڑ جائے، وہ پانی کیسے پئیں گے؟ تو اعضاء صحیح سلامت ہے، پاؤں صحیح سلامت ہے، قضاء حاجت خود کر لی، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، بولو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو سواری دی ہے، جیسی بھی ہے، چھوٹی بڑی جیسی بھی سواری ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گدا گاڑی ہے، کار ہے، بڑی کار ہے، چھوٹی کار ہے، آپ اس میں بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں، اور دوبارہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو بند کرتے ہیں۔ تو بولو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ مجھ سے یہ نعمت مت چھیننا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ہی حاصل نہیں ہے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت ہیں، 10-10 12-12 20-20 گاڑیاں ہیں، لیکن بیچارے کیا ہوتے ہیں کہ ان کو نوکر چاکر یا اولاد ویل چیئر میں بٹھا کر لاتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کو اس میں بٹھاتے ہیں، دوبارہ ان کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اگر ہاتھ صحیح سلامت دیے ہیں اور خود جو ہے نا سب کچھ کر رہے ہیں، تو بولو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کا ہر وقت استحضار ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ ہم سے چھینے مت۔ اور یہ کیسے نہیں چھینیں گی؟ جب ہم اللہ رب العزت سے عاجزی کریں گے ہر وقت اور یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ وتحول عافیتک، دوسرا جملہ اس حدیث کا ہے، عافیت کے بدل جانے کی، یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، آج ہے، ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے نا مجھ سے صحت چھن جائے اور میں اس سے محروم ہو جاؤں، تو یا اللہ ہمیشہ مجھے صحت کے حالت میں رکھ، میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ بہت بڑی نعمت ہے صحت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ صحت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے میرے بھائیو دوستو، جو اس نعمت سے محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ اگر صحت نہیں ہے تو آپ جو ہے نا، آپ کو دنیا کے خزانے مل جائیں، قارون کے خزانے مل جائیں، آپ نے ان خزانوں کو کیا کرنا ہے؟ کھاؤ گے ان خزانوں کو، ان سے کوئی بھی انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اچانک مصیبت کے آ جانے سے۔ ایک انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے آہستہ آہستہ، ایک ہے اچانک آپ کے اوپر جو ہے نا کوئی مصیبت آئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ جو ہے نا سفر میں جا رہے ہیں، آپ یہاں پر ہیں، آپ اپنے بچوں کو ملک روانہ کر رہے ہیں، یا کسی اپنے دوسرے شہر میں آپ اور ان کو جو ہے نا اپنے وطن روانہ کر رہے ہیں، سب بچوں کو جو ہے نا گاڑی میں بٹھا دیا صحیح سلامت، اور ان کو آپ نے روانہ کر دیا، درمیان میں اور راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ کی پوری فیملی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوئے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، آپ اکیلے رہ گئے میرے بھائی، آپ کی کیا زندگی ہوگی؟ اچانک آپ کے اوپر جو ہے نا ایسا غم آیا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے غم میں پاگل ہو جاتے ہیں۔
ماں ہے، جوان بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہاں وہ چلا جاتا ہے، تو ماں، کتنی مائیں ہم نے دیکھی ہیں جو پاگل ہو جاتی ہیں. ہمارے محترم دوستو، کتنے باپ دیکھے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں. میرے محترم دوستو، آپ کے گھر والوں کے ساتھ صحیح تعلقات ہیں اور آپ کی آپس میں محبت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. اس پہ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے گھرانے بھی ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مرد کو جو ہے نا اس سے پہلے، بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، کہ جن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کو ان کے بوڑھا ہونے سے پہلے جو ہے نا غموں کے اندر بوڑھا کر دیتے ہیں، ظالم مرد ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی عورت اور ایسی زوجہ سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. آپ کے اپنی گھر والی کے ساتھ صحیح تعلقات ہیں، پیار محبت ہے، اچانک کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بدگمانی ہوتی ہے، کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ جو محبت ہے اور جو تعلقات ہیں سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں اور بات جو ہے نا طلاق تک چلی جاتی ہے. تو یہ فجاءت نقمت، یہ اچانک آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے. اور فرمایا وجمیع سخطک، اے اللہ آپ اپنی ناراضگی سے بچائی، ہر قسم کی ناراضگی سے. انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اپنی گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سے ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ بدعمالیاں ہماری قولی ہوں، زبان سے نکلی ہوئی ہوں، یا یہ کہ فعلی ہوں. ان تمام بدعمالیوں سے یا اللہ ہمیں بچا جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور جن سے آپ پھر ناراض ہو کر آپ کا پھر غصہ آتا ہے اور پھر آپ کا انتقام جو ہے نا وہ آتا ہے اور اس کا انسان جو ہے نا مستحق بنتا ہے. تو اللہ کے غصے سے بھی انسان کو جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے. وجمیع سخطک، یا اللہ اپنے ہر قسم کی ناراضگی سے ہمیں بچائیے، اس لیے کہ جو ناراضگی ہے یہ ضد ہے کس کی؟ رضا کی. ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیے. بہت ہی بہترین دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے کہ چاہے وہ جس حالت میں بھی ہے، چاہے وہ بہت ہی اچھی حالت میں ہے، تب بھی اس کی دعا کرے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں. خود بھی یاد کریں یہ دعا اور اپنے بچوں کو بھی ضرور یاد کرائیں. آسان دعا ہے، 4 جملے ہیں، بس یاد کرنے ہیں. گھر میں لکھ کر لگا دو، دروازے کے اوپر لگا دو کہ یاد ہو. روزانہ اپنی اولاد سے پوچھو کہ بچوں یہ دعا یاد کی ہے کہ نہیں یاد کی، اور ساری زندگی انسان یہ دعا جو ہے نا وہ کرتا رہے. میرے محترم دوستو، دعا ضرور اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن دعا کا ایک ادب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے دعا کی ہے اب دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کب ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ فرعون کے خلاف، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر آمین کون کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام. نبی دعا کر رہا ہے اور نبی کی دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے، وہ بھی نبی ہے اور نبی کا بھائی ہے. فرمایا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اس کے بعد فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان سے ان کے مال چھین لیجئے، ان کے مالوں کو برباد فرما دیجئے. واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ بد دعا فرمائی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. تم نے جو فرعون اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کی، ہم نے تمہاری بد دعا کو قبول کر لیا. لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے ادھر بد دعا کی ادھر فرعون غرق ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں لمبا عرصہ گزرا، بلکہ 40 سال گزرے. 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس دعا کا ثمرہ دکھایا اور اس کا نتیجہ دکھایا کہ فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی. تو دعا قبول ہوئی، لیکن کب اس کا اثر ظاہر ہوا؟
اعلان تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، قال قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لی. لیکن موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام نے یہ بولا کہ یا اللہ کہاں قبول کی، کدھر ہے دعا، اثر تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. بلکہ وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے، اللہ پہ چھوڑ دیا. ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. 40 سال کے بعد اس کا جو ہے نا نتیجہ ظاہر ہوا، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا جو ہے نا ضرور قبول ہوگی. یا تو اللہ رب العزت وہی چیز عطا فرمائیں گے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یا اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ وہ جمع فرما دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جب انسان وہ ذخیرہ دیکھے گا اور وہ چیزیں دیکھے گا، وہ اجر دیکھے گا جو دعاؤں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہاں پر جمع فرمایا، تو اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے آخر میں یہ سب کچھ مل چکا ہوتا. اور تیسری چیز آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، یہ بار بار ہم سنتے ہیں الحمدللہ، کہ یا تو اللہ رب العزت انسان سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم انسان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اگر انسان یہ دعا نہ کرتا تو وہ غم انسان کے اوپر آ جاتا، وہ مصیبت اور وہ پریشانی، وہ بیماری آ جاتی. لیکن چونکہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ہٹا دی. اسی لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء. تو وہ قدر تھی نا، وہ جو مصیبت آ رہی تھی وہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہی تھی، لکھی ہوئی تھی جو ہمارے اوپر آ رہی تھی. لیکن ہم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ تعالیٰ نے جو ابھی دیا ہوا ہے، اچھی نوکری ہے، اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، یہ چھیننے کا فیصلہ ہو چکا تھا، یا وہ ادھر سے کہہ دیا گیا تھا. لیکن ادھر آپ نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، یا اللہ یہ نعمتیں مجھ سے مت چھیننا، میں کہاں جاؤں گا، میں کمزور ہوں یا اللہ، میں بہادر نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی بہادری نہیں دکھاتا. یہ تو خالص آپ کا فضل ہے جو آپ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. میں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے نا ایک لقمے کا بھی حقدار نہیں ہوں. جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا پردہ فرمایا، یا اللہ آپ نے، اور آپ اس پردے کو قائم رکھیے اور یہ نعمتیں ہم سے مت چھینیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.